پہلا پارہ پڑھا گیا. پہلے پارے کی تفسیر کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے. پہلے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین الی آخر. اس میں بڑی اہم بات بیان کی ہے. ایک تو یہ کہ اعظم شکر، سب سے بڑا شکر کیا ہے؟ اس لیے کہ شکر کی اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ قرآن حکیم میں بیان کیا گیا کہ لئن شکرتم لأزیدنکم. آدمی جتنا شکر ادا کرے گا اللہ اس کی نعمتوں میں اضافہ کرتا ہے. سوال یہ ہے سب سے بڑا شکر کیا ہے؟ جواب الحمدللہ ہے. اعظم شکر. اور اعظم صفات اللہ، اللہ کی تمام صفتوں میں سب سے عظیم صفت کون سی ہے؟ الرحمن الرحیم. اعظم صفت ہے. اور اعظم حقوق اللہ، اللہ کا سب سے بڑا حق کیا ہے؟ ایاک نعبد، اللہ ہی کی عبادت. یہ اللہ کا سب سے بڑا حق ہے. اور وَأَعْظَمُ خُصُوصِ الْعَبْدِ، بندے کا سب سے بڑا نصیب کیا ہے؟ بندے کا سب سے بڑا حصہ کیا ہے؟ نستعین، استعانہ. یعنی وہ یہ کہے کہ اے اللہ میں ہر کام میں تیری مدد چاہتا ہوں، خاص طور سے تیری عبادت پر. اور اعظم دعا، سب سے عظیم دعا کون سی ہے؟ ہدایت کی دعا. اہدنا الصراط المستقیم. اور اعظم نفع کیا ہے؟ سب سے بڑا نفع کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، اچھے لوگوں کی صحبت. اور اعظم الضرر کیا ہے؟ سب سے زیادہ نقصان کس چیز میں ہے؟ مغضوب علیہم اور ظالمین کے راستے پر چلنا. اب دیکھیں اعظم الشکر، سب سے عظیم شکر الحمدللہ. اعظم صفات الباری، اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے عظیم صفت الرحمن الرحیم. اور اعظم حقوق اللہ، اللہ کا سب سے بڑا حق کیا ہے؟ عبادت اس کا. اور اعظم حظوظ العبد کیا ہے؟ بندے کا سب سے بڑا نصیب کیا ہے؟ استعانہ، اللہ سے مدد چاہنا. اور اعظم الدعا، تمام دعاؤں میں سب سے عظیم دعا، یہ دعا مفروض ہے، فرض ہے. اس لیے کہ یہ 24 گھنٹے میں 17 بار ریپیٹ کی جاتی ہے، پڑھی جاتی ہے فرض نماز میں. عظیم دعا، اعظم دعا. اور سب سے بہترین صحبت، نفع بخش صحبت نیک لوگوں کی صحبت ہے. اور سب سے بڑا نقصان جو اللہ کے غضب کے مستحق ہوئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے سے بھٹک گئے، ان کے راستے پر چلنا دنیا کا سب سے ضرر رساں، دنیا کا سب سے نقصان دہ طریقہ ہے. الحمدللہ رب العالمین. رب کس کو کہتے ہیں؟ رب ما هو الرب؟ تو مجتمع فی ثلاثۃ اوصاف، جس کے اندر 3 صفتیں پائی جائیں وہ رب ہوتا ہے. الخالق، المالک، المدبر. پیدا کرنے والا، مالک، ہر چیز کی ملکیت
کائنات کی، اور جہاں چاہے وہ تصرف کرے، جس طرح چاہے تصرف کرے جی۔ تو الخالق، المالک، المتدبر، المتدبر، یہ تین صفتیں جس کے اندر ہوں اسے رب کہا جاتا ہے۔ مجتمع فی ثلاثۃ اوصاف، وہ رب، الخلق، الملک، التصرف فی الکائنات۔ عالمین کس کو کہتے ہیں؟ یہ جاننا ضروری ہے، اس لیے کہ آگے بھی عالمین آ رہا ہے۔ یہاں عالمین کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، اور آگے آیت آ رہی ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ تو ما الفرق بین ہذین لفظین العالمین اور العالمین؟ جی کیا فرق ہے؟ یہاں عالمین کا کیا مطلب ہے، وہاں عالمین کا کیا مطلب ہے؟ ہم نے بنی اسرائیل کو عالمین میں فضیلت دی تھی، عالمین، اور یہاں ہے اللہ عالمین کا رب ہے۔ یہاں عالمین کا مطلب کیا ہے، وہاں عالمین کا مطلب کیا ہے، یہ سمجھنا ضروری ہے۔ کل ما سوی اللہ فلیس ثم الا رب و مربوب۔ جہاں رب اور مربوب دونوں ہوں تو وہاں تمام عالم مراد ہوتا ہے۔ اللہ کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں سب عالم ہیں۔ اب یہاں دیکھو، اللہ رب ہے اور عالم مربوب ہے، یعنی جس پر ربوبیت ہو رہی ہے وہ۔ تو یہاں دیکھو رب اور مربوب دونوں ہیں، تو رب اور مربوب جہاں دونوں ہوں وہاں کل ما سوی اللہ، اللہ کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں سب عالمین میں داخل ہے۔ فلیہا عالمین ما سوی اللہ، اللہ کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں ان سب کا رب ہے جی، کائنات کے ذرے ذرے کا رب ہے، یہ ہے مطلب عالمین کا۔ اور وہاں جہاں رب اور مربوب نہ ہو تو وہاں عالمین کا مطلب عالم و زمانے، ان کے زمانے کا جو عالم ہے جی، عالمین ان کے زمانے کا جو عالم، یعنی یہودی اپنے زمانوں میں، اپنے زمانے میں اس وقت جو عالم تھا اس تمام عالم میں اللہ نے فضیلتیں دی، یعنی فضلتکم علی العالمین۔ لہذا ان دونوں عالمین کے درمیان فرق سمجھنا بہت ضروری ہے۔ رب العالمین کے بعد الرحمن الرحیم کہا گیا، کیوں؟ بعض پرورش کرنے والے ہوتے ہیں وہ ڈنڈا لے کھڑے رہتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوا کہ اللہ رب ہے، یہ ربوبیت انتقام کی ہے اور اخذ کی ہے، پکڑ کی ہے اور انتقام کی ہے؟ اللہ، یہ ربوبیت رحمت اور انعام کی ہے، یہ ہے۔ لہذا رب العالمین میں اور الرحمن الرحیم میں یہ رب ہے۔ سوال پیدا ہو، رب العالمین تو ہے، یہ ربوبیت کیسی ہے؟ ڈنڈے والی ہے؟ ربوبیت تو اخذ اور ربوبیت تو انتقام ہے؟ اللہ، یہ ربوبیت رحمت اور انعام کی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ بندہ جب یہ پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت بڑھتی جاتی ہے جی۔ عبادت کس کو کہتے ہیں؟ فعل ما یرضی بہ اللہ، جن کاموں سے اللہ راضی ہو وہ عبادت، ہر وہ چیز جس سے اللہ راضی، ہر وہ کام، فعل ما یرضی بہ اللہ، جس کام سے اللہ راضی ہو وہ عبادت ہے۔ ایاک نعبد، یہاں عبادت پہلے ہے اور استعانت بعد میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ عبادت مقصود ہے، منزل ہے، اور استعانت راستہ ہے۔ میرے رب، میں تجھ سے مدد طلب کرتا ہوں کہ مجھے عبادت کی منزل پر پہنچا دے، لہذا عبادت پہلے ہے، مقصود پہلے ہے، اور راستہ بعد میں ذکر کیا گیا۔ مقصد پہلے ہے اور وسیلہ بعد میں ذکر کیا گیا۔ گویا عبادت میں اور استعانت میں جو ربط ہے وہ منزل اور راستے کا ہے، مقصود اور وسیلے کا ہے۔ اہدنا، اے رب تو ہمیں ہدایت دے۔ نقطہ یہ ملا کہ ہدایت صرف اللہ کے ہاتھ میں، ہدایت صرف اللہ کی۔
تو نبی ہدایت دینے کے لیے نہیں آتا؟ نہیں، کس لیے آتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے، بتاتا ہے یہ ہے۔ لیکن اللہ کی توفیق نہ ہو تو اس راستے پر آدمی نہیں چل سکتا۔ جیسے آپ کے چچا ابو طالب بستر مرگ پر ہیں، آپ آئے اور کہا کہ چچا میرے کان میں کہہ دیجیے لا الہ الا اللہ، میں قیامت کے دن کے ذریعے آپ کی سفارش کروں گا۔ نہیں کہا اور اسی پر مر گئے۔ آیت اتری انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ آپ جسے پسند کریں اس کو آپ ہدایت دے دیں، ولیکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ جسے چاہے ہدایت دے۔ اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ یہ صراط مستقیم ہے کیا؟ بولے جس کے اوپر اللہ کے وہ بندے چلے ہیں کہ چلنے کے بعد ان کے اوپر انعام ہوا ہے۔ راستے کے بعد راستے کی تفصیل بتائی گئی کہ اس پر آگے جا رہے ہیں، کوئی ہرن ہو چلتا چلا جا رہا ہے، اسے ڈر رہا، دائیں دیکھ رہا ہے، بائیں دیکھ رہا ہے، پیچھے دیکھ رہا ہے، تو اس کی رفتار کم ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر اسے معلوم ہو کہ آگے میرا جھنڈ ہے آگے، تو بڑی تیزی سے اس کی طرف دوڑتا ہے۔ ایسے ہی کوئی آدمی تنہا راستے کے اوپر چل رہا ہو تو ڈرتا ہے، اس راستے پر میں تنہا ہوں، دائیں دیکھتا ہے، بائیں دیکھتا ہے، پیچھے دیکھتا ہے، اور اس کی رفتار کم ہو جاتی ہے۔ لیکن اسے معلوم ہو کہ اس راستے پر کچھ لوگ اور جا رہے ہیں تو جلدی سے اس کی رفتار بڑھ جاتی ہے اور ڈر ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ راستہ تو اکیلا نہیں ہے، اس راستے پر چلتا چلا جا، آگے سب جا رہے ہیں، وہ جن پر میرا انعام ہوا ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، تو ان لوگوں کا راستہ جن لوگوں پر تیرا انعام ہوا ہے، ان لوگوں کا راستہ نہیں چاہیے جو غضب کے مستحق ہوئے اور بھٹکے۔ ایک نکتہ بتاتا ہوں، پہلے کیا ہے یہ مغضوب علیہم، حدیث میں ہے کہ مغضوب علیہم سے مراد یہود اور ضالین سے مراد نصارہ ہے۔ مجھے حیرت ہے کہ 17 مرتبہ مسلمان یہ پڑھتا ہے غیر مغضوب علیہم، دنیا میں کہیں بھی ان کو جگہ نہیں دی گئی۔ یہودیوں دو شپ کے اوپر بٹھا کر کے، بھوکے ننگے تھے، سیدھے سے کپڑا نہیں تھا بدن۔ فلسطینیوں نے ان کے لیے باہیں کھول دی۔ ٹھیک ہے سانپوں کو تم نے پناہ دی، دین تو رکھنا چاہیے نا۔ وہ جوہری پاور بن گئے، ڈنڈا لے کر کھڑے۔ یہ پڑھنے والے لوگ ایسے غافل کیسے ہو سکتے ہیں جی؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھنے والے اتنے غافل کیسے ہو سکتے ہیں کہ ایک بے سر و سامان پوری قوم آ کر کے وہاں پھنس گئی؟ جوہری پاور ہو تمہارے پاس ڈنڈا کیا ہے یہ؟ تو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جن پر اللہ کا غضب اور جو راستے سے بھٹکتے ہیں۔ نکتہ یہ ہے کہ